السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام عمران کو اپنے دوسری ترم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری ترم کا جو سب سے پہلا جو ہمارا آپشن ہے جس میں ہم بات چیت کریں گے وہ ہے خاندان۔ خاندان میں سب سے پہلا جو درس ہے وہ ہے گپ و گفت، یعنی گپ شپ لگانا، گفتگو کرنا، کیونکہ دوسری ترم ہے، اس میں بہت ساری گفتگو یہاں پہ شامل ہوگی، آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے واجه جدید. واجه جدید توانا ارتباط برقرار کردن، شوخ، خجالتی، طرف مقابل، روزمره، انرژی مثبت، انرژی منفی، آداب و رسوم، آب و هوا، ضعیف، لاغر، لبخند، با مهربانی، آداب، غم و شادی، قدم نورسیده، فارغ و تحصیل، صبر دهد، آداب ویژه‌ای، هدیه دادن. اهداف درس امروز ما انتظار می رود زبان آموز پاسخ در این درس بتواند: 1. موضوعات مختلفی را که از آنها برای گفتگوها استفاده می شوند را بشناسد. کیونکہ ہمارے خاندان پڑھنے میں گفتگو والا جو پہلا درس ہے تو ہم اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو میں کس طرح کن ابزار سے کن چیزوں سے استفادہ کریں گے ان آپ کو بتائیں گے، آپ اس سے شناخت کر سکیں گے۔ 2. با اصطلاحات مرتبط با موقعیت های اجتماعی گوناگون آشنا شود. آج جو ہم گفتگو میں جو اصطلاحاتی گفتگو ہوتی ہے اور اجتماعی انفرادی گفتگو میں مختلف جو چیزیں آرائے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایده های اصلی متن درس را متوجه شود. جو اصلی متن ہوتا ہے، جو خلاصہ کے طور پر جو چیز بتانی ہوتی ہے، اس درس کے متن سے آپ آشنا ہو سکیں کہ بھئی اس کا ہدف کیا ہے، یہ جو متن ہم نے پڑھا ہے اس کا ہدف کیا ہے وہ بھی آج جان سکیں گے۔ 4. با مفهوم واژه‌های جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. جو ہم نئے درس کا متن پڑھیں گے، ایک تو وہ متن آپ آشنا ہو سکیں گے اس متن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو جملے بنائے جاتے ہیں کس طرح ہم جملے بنائیں گے وہ استفادہ کرنا آپ کو سمجھائیں گے۔ 5. مفہوم تضاد را بداند. جو متضاد ہوتے ہیں، جو اپوزٹ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج مفہوم بتائیں گے کہ کون سے کیسے متضاد چیزیں ہوتی ہیں، اور آخر میں بتواند واژه‌های متضاد را تشخیص بدهد. اور ایک تو آپ مفہوم بتائیں گے، دوسرا یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے جملے ہوتے ہیں کہ جن کے متضاد ہوتے ہیں اور کس طرح ہم متضاد الفاظ کو پہچان کر سکیں گے، اپوزٹ ہم وہاں سے چوائس کر سکتے ہیں۔ خوب، آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی جانب۔ صفحہ 2 کوشش کریں گے اس میں ہم زبان فارسی میں تھوڑی گفتگو ہم کریں گے تاکہ عام عبران کو زبان فارسی کے جملات کا آشنائی ہو سکے۔ یعنی ہم ترجمہ کچھ کم کریں گے، یعنی کمپلیٹ پہلے ترجمہ کرتے تھے یا 80% ترجمہ کرتے تھے، اب 40 سے 50% ہم ترجمہ کریں گے اور اس میں ہم زبان فارسی کے جملات بولیں گے اپنی طرف سے۔ خوب، صفحہ 2 پیش از خواندن، پڑھنے سے پہلے۔ الف، برای هر کدام از تصویرهای زیر یک جمله مناسب بگویید. خوب، الف، ب، پ، ت، تصاویر کو دیکھنے اور بتانا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مناسب جو جملہ آپ کو لگے آپ نے بتانا ہے۔ ب، شما درباره چه موضوعات گفتگو میکنید؟ آپ کس موضوع کس ٹاپک پر آپ کنورزیشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر من با دوستم درباره اخبار حرف میزنم. نیوز کے بارے میں، اخبار خبر ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے من با پدرم، من با مادرم، من با دوستم، من با همسرم، استادم، برادرم، همکلاسیم یا عمویم۔ یہ افراد دیے گئے ہیں اور آگے موضوعات ٹاپک ہے۔ اب کن کے ساتھ کون سی آپ نے کن ٹاپک پر کس ٹاپک پر آپ گفتگو کرتے ہیں
وہ آپ نے بتانا ہے. اچھا جی آگے دیکھیں فعل آپ جملہ بتائیں کہ آپ مثال کے طور پر من با پدرم اخبار گفتگو میکنم، گفتگو کرتا ہوں، حرف میزنم بات چیت کرتا ہوں، یا گپ میزنم یا گپ شپ لگاتا ہوں، یا صحبت میکنم یا صحبت کرتا ہوں عام طور پر. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہیں، یہ جو افراد ہیں، ان کے ساتھ کیسی میری گفتگو ہے. صاف ظاہر ہے مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے والد صاحب کے ساتھ فقط تھوڑی سی صحبت ہوتی ہے، تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. اکثر مادرم کے ساتھ کیا ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اکثر ہمسرم کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں حرف. اور اکثر مثال کے طور پر آپ کا کلاسی ہے یا آپ کے ہم ہے یا آپ کا دوست ہے، اس کے ساتھ آپ گپ شپ لگاتے ہیں. تو یہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کیا ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے. کم صحبت کرتے ہیں یا تھوڑے سے زیادہ کرتے ہیں یا خود ہی زیادہ کرتے ہیں، یا کون سی صحبت وہ آپ نے بتانا ہے، اور کس موضوع پہ وہ آپ نے بتانا ہے. خوب حرف پہ دیکھیں. گفتگو ہارا یہ دیگر واصل کو نہیں، گفتگو کو ایک دوسرے کے ساتھ جملوں کے ساتھ آپ نے واصل کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے. جس طرح یہاں پہ بتایا گیا امروز روز تولد من است، پھر راسمی گوئی تولدت مبارک. اب اس نے کہا کہ واقعا آپ کا ہیپی برتھ ڈے ہے آج، تو بہت ہی مبارکباد ہو. تو یہ اس جملے کا جو جواب ہے وہ دوسرے جو کنورزیشن اس میں ہو رہا ہے، جو جملہ دیے گئے ہیں. باقی اپنے خود حل کرنا ہے. مہارت خواندن کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. الف متن ببنید و بگوید چند بند دارد. آپ سب سے پہلے تو متن کو دیکھنا ہے، ٹاپک کو دیکھنا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے بند ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسا کہ یعنی پیراگراف ہیں، بند پیراگراف وہ کہا جاتا ہے. اب فہمیدن عید اصلی جو ایریا ہے، عید یعنی ایریا ہو گیا، اصلی مفہوم ہے وہ کیا ہے. اب کہتے ہیں کہ بہت توجہ متن درس ہر عنوان برائے کدام بند مناسب است. متن درس جو آپ آگے پڑھیں گے، سب سے پہلے اس میں بھی کون سا بند جو ہے مناسب لگتا ہے. عنوان بند یہ ہے کہ الف آداب گفتگو در موقعیت ہے یہ مختلف. گفتگو جو ہو رہی ہے، آداب گفتگو کا طریقہ مختلف اوقات میں. 6 کسانی بیشتر میتوانا صحبت کنند کہ کون سے افراد ہیں کہ جو زیادہ بات چیت صحبت کرتے ہیں یا جنہیں صحبت کرنی چاہیے. صحبت کنند میتوانند کرنا چاہیے. پھر موضوعات مشترک در آغاز گفتگو. شروع میں ہی آپ مختلف موضوعات کو لے کر ہیں مشترک تھے. ہنگام گفتگو 6 بھی گوئیم 6 نہ گوئیم. اور جب گفتگو کرنی ہو تو کیا ہمیں کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے. اب یہ عنوان ہے بند کے. اب ان میں کون سا بند آیا ہے تو وہ آپ نے جیسے یہاں پہ بتایا کہ شمارہ یک جو بے والا ہے، 6 کسانے بیشتر میتھا والا صحبت کنند، یہ پہلے بند میں آیا ہے. تو یہ نیچے والا جو ماترا آپ پڑھیں گے اس میں یہ چیز شامل ہوگی. کہتے ہیں کہ بے پھے میں دیکھیں متن درس و بے خوانید و بے پرسش یا اور پھاسک دے. نیچے دیے گئے جو متن ہے وہ آپ نے نیکسٹ پیج میں جو دیا گیا وہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے سوالوں کو جواب دینا ہے. مگر یہ کہ سب سے پہلے فہمیدن عید اصلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. آئیڈیا کیا ہے بند پیراگراف میں؟ بے مجموعی از جمله ها میگوییم که دارای یک پیام مشترک هستند. بند کسے کہتے ہیں، پیراگراف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ مجموعہ، وہ کنورزیشن، وہ ان جملات کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مشترک پیغام دیا گیا ہو. جیسے میں نے کہا ہے نا، اصلی متن، اصلی بات کی گئی ہو اس پیراگراف میں، اس مختلف جملات کو جوڑ کر ایک اصلی نقطہ اس میں دیا گیا، اسے کہتے ہیں یہ پیراگراف یا بند. ٹھیک ہے نا.
آگے دیکھیں، یکی از مهارت های خواندن فهمیدن ایده اصلی ہر بندہ است کہ پڑھنے کا جو اصلی مزہ ہے اور اصلی مہارت ہے، ہنر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر پیراگراف میں اس کا اصلی جو ہدف ہے وہ آپ نے پہچاننا ہے. ایده اصلی مقصود نویسنده و مهمترین پیام یک بند است کہ اصلی آئیڈیاز، اصلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لکھنے والے نے، نویسندے نے، لکھنے والے نے، جو مؤلف ہے کتاب کا یا اس پیراگراف کا، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اصلی آئیڈیا کہ آپ چاہیں اس پیراگراف میں دیکھیں، پورا پیراگراف کو پڑھ کر پھر سمجھیں کہ بھئی اس پیراگراف میں لکھنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. خوب، آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، صفحے سے. شما با دیگران چگونه گفتگو میکنید؟ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، میں پیراگراف تو بہت سارے ہیں اور اکثر جملے کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. اگر کوئی مشکل ہوگی تو آپ پوچھ لیجئے گا، جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کو ترجمہ یہاں پہ آپ کو بتا دیں گے اگر کوئی مشکل ہوگی. یک، چه کسانی میتواند بیشتر صحبت کنند؟ دانشمندان میگویند زنان بیشتر از مردان میتوانند صحبت کنند. ہاں، جو لیڈیز ہیں وہ مردوں سے زیادہ صحبت کر سکتی ہیں، یا کرنا چاہیے یا کرتی ہیں. زنان 20,000 کلمه و مردان 7,000 کلمه در یک روز صحبت میکنند. آنها خیلی سریعتر از مردان حرف میزنند. بیشتر خانمها در ایجاد ارتباط و گفتگو با دیگران توانا هستند. برخی از افراد مانند مجریان رادیو و تلویزیون، معلمها و افراد شوخ و شاد به راحتی با دیگران گفتگو میکنند، اما افراد خجالتی این توانایی را ندارند. در این متن با برخی از نکته‌های مهم در گفتگو با دیگران آشنا میشویم. خوب، اس متن کو جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ افراد جو شرمندہ ہوتی ہیں یا شرمندگی سے وہ ایک دوسرے بات چیت نہیں کرتے، تو کیا آپ کو کام انجام دینا چاہیے جس سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. لیڈیز کے بارے میں تو بتا دیا کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ جلدی گفتگو کرتی ہیں، یا ٹچ کسی کے ساتھ ہونا چاہیں گفتگو کے معاملات میں تو جلدی وہ گفتگو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں بہت ہی توانا بھی ہیں، قوت بھی رکھتی ہیں اور بات چیت زیادہ کرتی ہیں اور کرنا چاہیے اور کر رہی ہیں. اگر آپ دوسرے افراد جینٹس ہیں یا وہ لیڈیز جو نہیں کرتی تو وہ ان کو بات چیت کرنے کے لیے، اٹیچ کرنے کے لیے، ٹچ ہونے سے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو انہیں کرنے چاہیے تاکہ وہ بات چیت کر سکیں. اب یہ آپ کو بتا رہی ہیں. هنگام صحبت کردن با دیگران سعی کنید با مهربانی و لبخند به چشمان طرف مقابل نگاه کنید. بات چیت کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ مہربانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اور پیاری اور اچھی نگاہوں کے ساتھ ان سے، جو اگلا بندہ ہے، ان سے بات چیت کریں. اگر میخواهید با کسی اولین بار صحبت کنید و با او آشنا شوید، اول سلام کنید و نامتان را به او بگویید. سلام کرنا ہے اچھی طرح سے اور ان کو اپنا نام بتانا ہے. سلام، اسم من محمد است. اسم تو چیست؟ یا اسم شما چیست؟ سپاس یک سوال بپرسید که پاسخ آن کوتاه یا بالغ خیر نباشد. کہ ایک ایسا سوال پوچھنا ہے کہ جو آپ کا جو جواب ہو اگلے بندے کا چھوٹا نہ ہو، نہ ہی ہاں یا نہ میں ہو، بلکہ ایک لمبا سوال پوچھیں تاکہ وہ ایسا ٹاپک لیں کہ وہ 1 گھنٹہ اس میں بات چیت کرتا رہے. و با واژه‌های چرا، چگونه، با چه کسی، که وغیرہ شروع شود. ایسا نہ ہو کہ آپ کب، کیسے، کیوں، تو یہ اس سے شروع ہو جائے. مثلا وقتی به طرف مقابل بگویید کیفتان خیلی زیباست، از کجا خریدی؟ او میتواند درباره زمان، مکان و قیمت خرید کیف با شما صحبت کند. اما اگر بگویید کیفتان خیلی زیباست، او فقط میگوید ممنون و گفتگوی شما خیلی سریع تمام میشود.
صحیح کنید موضوع های مشترک ترافیک، اخبار، کشور، آب و هوا، خرید کردن و غیره را برای صحبت کردن انتخاب کنید. خوب، نیکست پیراگراف میں دیکھیں. به مخاطبتان انرژی مثبت بدهید و از او تعریف کنید. مثلا اگر او لباس زیبایی پوشیده است به او بگویید چقدر لباس شما قشنگ است، مبارک باشد. خوب، مبارک باشد. خیلی ممنون. اب بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مبارک دینا ہے اس کو. چقدر لباس شما قشنگ است، مبارک باشد. این لباس خیلی به شما می آید، بہت اچھا آ رہا ہے آپ کو، بہت سوٹ کر رہا ہے آپ پر. صحیح کنید هرگز از جمله هایی که انرژی منفی می دهند استفاده نکنید. مثلا نگویید این لباس به شما نمی آید، چقدر ضعیف شدید، خیلی لاغر شدید، چقدر شاک شدید وغیره. گفتن این جمله ها طرف مقابلتان را ناراحت می کند. خوب، آگے دیکھیں. شما باید بدانید در غم و شادی چگونه با دیگران صحبت کنید. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کی غمی یا خوشی میں کیسے بات چیت کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ غمگین ہے تو آپ فنی باتیں کریں، شوخی کریں، اس کو غصہ آ جائے. یا اگلا بندہ بہت ہی اچھا ہے، خوشحال ہے، تو آپ ایسی باتیں کریں کہ اس کی ہٹ جائے اور وہ آپ سے مثلا غصہ ہو جائے. خوب، افراد در کشورهای مختلف آداب و رسوم مختلفی دارند. مردم ایران برای گفتگو کردن با یکدیگر در غم و شادی آداب ویژه‌ای دارند و جمله‌های مختلفی میگویند. مثلا اگر کسی منزل نو بخرد به دیدنش میروند و برای او یک هدیه میبرند و به او میگویند منزل نو مبارک باشد. وقتی کسی بچه دار شود به دیدنش میروند و میگویند قدم نو رسیده مبارک باشد. وقتی کسی از دنیا برود اقوام او لباس سیاه میپوشند و دیدن خانواده او میروند و جمله های مانند تسلیت میگویم یا خدا به شما صبر بدهد به او میگویند. اما اگر کسی در دانشگاه قبول شود یا از دانشگاه فارغ تحصیل شود گاهی به او هدیه میدهند و او هم برای دوستان و خانواده شیرین میخرد. خوب، بیایید صفحه 4. درک مطلب کو کیسے آپ نے درک کرنا ہے، کیسے پہچان کرنی ہے. متن درس را با دقت بخوانید و جدول زیر رقم کنید. اوپر آپ نے صفحے 6 میں متن کو اچھی طرح سے پڑھا ہے. اب کیسے آپ نے سمجھا اور کیسے سمجھنا چاہیے یہاں آپ کو بتایا گیا ہے. جملے ہیں اس میں درست یا نادرست ہے یا نیست ہے اور شمارے بند ہیں. یہاں پہ شمارے بند آپ کو دکھائی گیا ہے کہ 1 5 10 15 20 25 سی. خوب، آپ دیکھیں بند 1 2 3 4 5 بند ہیں پچھلے صفحے میں اور یہاں پہ آپ سے بتایا گیا ہے. 4 تک بھی کر سکتے ہیں 4 کیونکہ آگے آخر جو ہے وہ مثال دی گئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ ہنگام گفتگو با دیگران مہربان باشید و لبخند بزنید. یہ درست ہے اور کس بند میں آیا ہے؟ 2 میں. اگلا جملہ دیکھیں. وقتی کسی خانه جدید میخرد به او میگوییم قدم نو رسید مبارک. یہ درست ہے یا نادرست ہے اور کس بند میں ہے یہ آپ نے بتانا ہے. در گفتگو پرسش یا بپرسید که با چرا چگونه شروع می شود و پاسخ آن بله خیر است. درست ہے یا نادرست ہے، کون سے بند میں ہے. حرف بے پہ دیکھیں. اگر بند میں کوئی نہ ہو تو آپ نیست والے ٹیک میں لگا دیں کہ نیست نہیں ہے. بے پاسخ درست را انتخاب کنید. خدا موضوع در متن است. اس متن میں کون سا موضوع یہاں پہ شامل ہے؟ یا 2 کدام یک موضوعات مشترک در شروع گفتگو نیست.
گفتگو کے شروع میں کون سے موضوع ہے جو مشترک ہیں. جیسے کہ ایک میں دیکھیں الف ہنگام گفتگو مہربان باشیم، ہنگام گفتگو انرژی مثبت بے دہیم، ہنگام خدا حافظی با دیگران چھ بھی گوئیم. اب متن میں کون سے موضوع آئے ہیں تو آپ نے ٹیک لگانا ہے تینوں میں سے. اور اس طرف دیکھیں کون سے مشترک ہے، آب و ہوا، رنگ لباس برادرم، اخبار روز. سے میں دیکھیں چھ وقت عظیم جملہ صفات میں کنیم، خدا بے شما صبر بے دہد، وقتی کسی از دنیا بے رود، وقتی کسی بچے دار شود، وقتی کسی خانے بے خرد. آپ نے ٹیک لگانا ہے. چہار خدا مگزینہ در گفتگو بے ما انرژی مثبتی می دهد. الف چقدر لباس تان زشت است، لباس کشنگی داری از کجا خریدی، چقدر چاک شدی. خوب بحث آزاد یہ ہے کہ آزاد بحث. یک نویسنده گفت که خانم ها در مقایسه با آقایان بیشتر صحبت می کنند، نظر شما چیست؟ آپ نے اپنی نظر دینا ہے. دو مردم کشور شما معمولا چگونه گفتگو را شروع می کنند، مثال هایی از گپ زدن بیاورید. کیسے آپ کے ملک میں گفتگو شروع کرتے ہیں، جو مثال ہے وہ اوپر جو گپ شپ ہے وہ اس سے آپ دے سکتے ہیں. دیگران چگونه ہنگام صحبت کردن به شما انرژی مثبت یا منفی می دهند. چهار مردم کشور شما هنگام غم و شادی چه جمله هایی می گویند، چه اصطلاحاتی به کار می برند، یہ آپ نے بتانا ہے. خوب بیائی صفحہ 5 در کے واژگان، لفظ کی پہچان کیسے کرنا ہے. معنای واژه زیرا از ستون مقابل پیدا کنید و آنها را به هم وصل کنید. جیسے کہ یک شوخ، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کے حرفای خنده دار میزند و دیگران میخنداند. خجالتی جو شرمندہ ہوتے اسے کون ہے وہ آپ نے بتانا ہے. طرف مقابل آداب و رسوم انرژی مثبت توانا ارتباط برقرار کردن و مشترک، ان کا اپنا معنی بتانا ہے. ب با توجہ به واژه زیر شما هم یک جمله بنویسید. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بھی اس طرح جملہ بنانا ہے. جیسے کہ مشترک میں من و خواهرم یک اتاق مشترک داریم و هر دو آنجا درس میخوانیم. اب آپ نے مشترک پہ جملہ بنانا ہے. شوخ افراد شوخ حرفای خنده دار زیاد میزنند تا دیگران بخندند. مثال شما بھی آپ اپنی طرف سے جملہ بنائیں. خجالتی افراد خجالتی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میکنند. طرف مقابل مجری برنامه کودک باید مهربان و خنده‌رو باشد چون طرف مقابل او کودکان هستند. مثال آپ نے دینا ہے. و بیشتر بدانیم واژگان متضاد، دو متضاد الفاظ ہوتے ہیں. جیسا کہ شوخی، اس کا اپوزٹ ہے جدی. بیماری سلامتی. نو کہنے ناتوان توانا. به واژه‌هایی که تلفظ و نوشتن آنها متفاوت بوده و معنی یکی با دیگری مخالف است متضاد یا مخالف میگویند. وہ الفاظ جن کا تلفظ اور لکھنا ان کے مقابلے میں مختلف ہو یا معنی اگلے جو لفظ ہے اس کا معنی جو ہے مختلف ہو، مخالف ہو، تو اسے کہتے ہیں یہ متضاد یا مخالف ہے. اور متن درس را بلند بخوانید، اچھی طرح سے آپ نے متن درس کو پڑھنا ہے. آتے ہیں لاسٹ کتاب کار کی جانب جو آپ نے کام انجام دینا ہے. تمرین یک دیکھیں. واژه‌های مخالف را به هم وصل کنید. جو الفاظ ہیں مخالف ان کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، لکیر کھینچنا ہے. کوتاه جیسا کہ بلند، شادی، نو، تسلیت، زیبا. تمرین 2 مخالف واژه‌های زیر در جدول بنویسید. جو ان کے مخالف ہیں نا وہ آپ نے جدول پہ لکھنا ہے. اب جیسا کہ یہ اخمو آیا ہے، خندرو اس کا مخالف ہے اخمو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مخالف اخمو ہے تو وہ اخمو الف خ میم واو یہ آپ نے لکھا ہوا ہے. بیدار، بیدار کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خواب. تو خواب آپ نے لکھنا ہے خ واو الف اور بے، وہ آپ نے لکھنا ہے. اب یہ کہاں پہ لکھنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ایک ایک الفاظ کو ان پہ لکھنا ہے
اور یہ درست ہو سکیں، کیونکہ بتایا گیا ہے ایک، پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ آپ نے دوسرا لکھنا ہے کہاں پر، 2، یہ اس طرف جو نیچے دیا گیا ہے اخمو بیدار خواب، تو 7 کے نیچے والا، 7 کے نیچے آپ لکھیں خے واو الف اور بے لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ کہاں پہ لکھنا ہے، شمارے دیے گئے ہیں 13 نمبر پر، تو یہ آپ نے لکھنا ہے، نہیں چلا یہ بھی سیٹ ہو جائے گا ایسے حساب کا، تو یہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کا یہ درست ہو جائے گا۔ اور آتے ہیں آج کے سورہ کی جانب اور حدیث مبارکہ کی جانب۔ سورہ بقرہ ہے، آیت 88 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا للناس حسنا، با مردم به خوبی سخن بگویید۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے، خوش اخلاقی سے بات چیت کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من موجبات المغفرہ بذل السلام و حسن الکلام۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایند از علتهای آمرزش سلام کردن و زیبا سخن گفتن است۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ سلام کریں اور ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے بات کریں، یعنی جو بندہ سلام کرے گا اور اچھی گفتگو کرے گا تو پروردگار اس کے گناہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی حدیث اور اسی پیغام کے ساتھ اپنے اس پہلی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو اجازت دیں، خدا نگہدار، شما باشد۔